نفع کی وجوہات ہم پڑھ چکے ہیں، فاعل نائب فاعل یعنی پیسو وائس میں جو فاعل ہوتا ہے، اور مبتدا اور خبر ہوتی ہیں، جر کی حرف جر ہوتا ہے یا مرکب اضافی ہوتا ہے، نصب کی مفعول ہو گیا، انا وغیرہ کا اسم ہوتا ہے، کانا وغیرہ کی خبر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ نصب کی کچھ وجوہات ہیں، وہ سمجھ لیں، مطلب سمجھ لیں، پھر قرآن شریف میں جب آئیں تو بس ان کو ریلیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے، اور میں بھی کوشش کروں گا جب بتاؤں تو ساتھ بتا دیا کروں۔ ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، سادہ لفظوں میں ہی سمجھ لیں کہ جو فعل ہوتا ہے اس فعل کا مصدر ساتھ استعمال ہو جاتا ہے، تو جب وہ ساتھ استعمال ہو جاتا ہے تو اس کا مفہوم یوں ہو جاتا ہے کہ وہ کام ایسا کیا جیسا کیا جانا چاہیے۔ تو ورتل القرآن ترتیلا، اور یہ پھر نصب میں جاتا ہے، تو ایسے پڑھو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر جیسا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ پھر با محاورہ ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھو۔ یکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ایسے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، یعنی اللہ نے موسیٰ سے پراپر کلام کیا۔ تو یہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے نصب آتی ہے، ایک وجہ نصب آنے کی ہوتی ہے حال، تو جو اس کسی چیز کی حالت کو بیان کرے وہ بھی نصب میں جاتی ہے، نہ ارسلنا کا بالحق کی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ۔ اب آگے اس کی حالت اس حال میں کہ آپ کیا ہیں، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کریں۔ تو یہ جو حالت ہوتی ہے اکثر واو حالیہ استعمال ہوتی ہے، اس سے بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ جو خالدینہ فیہا ہوتا ہے یہ بھی حال ہوتا ہے، اسی وجہ سے خالدونہ کی بجائے خالدینہ آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے اس حالت میں کہ وہاں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ خالدین ویسے تو اسم ہے نا، تو ترجمہ ہم اب اردو محاورے میں پھر ورب کے طور پہ کرتے ہیں ناؤن کی بجائے، مگر وہ حالت ہوتی ہے یا حال ہوتا ہے۔ اور ایک اور وجہ ہے تمییز، تمییز کا مطلب ہوتا ہے تمیز کرنا، جیسے اردو میں یعنی اسپیسیفائی کرنا۔ تو آپ نے کوئی چیز بتائی تو اب وہ کلیئر نہیں ہو رہی، تو پھر اس کے آگے اسپیسیفائی کرنے کے لیے جو ناؤن استعمال ہوتا ہے وہ بھی نصب میں چلا جاتا ہے۔ تو کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم، کہ وہ یہ جس طرح تم سے پہلے والے تھے وہ تھے تم سے زیادہ شدید۔ اب یہاں جملہ مکمل نہیں ہو رہا، انکمپلیٹ ہے، زیادہ شدید کس لحاظ سے زیادہ شدید، تو وہ آگے جو اس کی اسپیسیفیکیشن آتی ہے قوتن، قوت کے لحاظ سے، یہ بھی نصب میں ہوتی ہے، اس کو اسپیسیفائر کہتے ہیں، یا عربی میں تمجیز کہتے ہیں، اردو میں آسانی کے لیے تمیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان نصب کی وجوہات ہوتی ہیں، ایک وجہ ویسے ایک اور بھی ہوتی ہے مفعول لہو، وہ ریزن بتاتی ہے کہ کس لیے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ ضربا زید خالدن، کہ خالد کو زید نے مارا، تو آگے اس کی ریزن اگر بتا دیں نا، تعدیباً، ادب سکھانے کے لیے، تو وہ بھی نصب میں چلی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول لہو، لہو یعنی فار واٹ پرپز۔ تو میرا خیال ہے اتنے اگر آپ کسی طریقے سے یاد کر لیں، تھوڑا سا ریوائز کرتے رہیں یا اپنے پاس نوٹ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ بہتر ہونی شروع ہو جائے گی۔